إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون یہ دنیا یہ کارخانہ حیات اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، مکمل بادشاہی اور مکمل اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کسی کو ہنساتا ہے اور کسی کو رلاتا ہے۔ اس کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی کی خبر آتی ہے، فتوحات کی خبر آتی ہے، کسی کے اسلام قبول کرنے کی خبر آتی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح دمدما اٹھتا، آپ کے پیارے پیارے دانت موتیوں کی طرح کھل اٹھتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ آپ کی آنکھوں سے زاروں کے ساتھ آنسو ٹپکنے لگے۔ آپ کا 1.5 سال کا بیٹا آپ کی گود میں ہے، آخری سانسیں گر رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان العین تدمع والقلب يحزن وما نقول الا ما يرضى به ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون، کہ آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل غمناک ہے، مگر ہم اپنی زبانوں سے صرف وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ لیکن اے ابراہیم، اے میرے بیٹے، تیری جدائی اور تیرے فراق سے ہمیں غم بہت ہوگا۔ پیغمبر اسلام رو رہے، آپ کی نواسی آپ کے سامنے دم توڑ رہی اور وہ روح نکلنے کا منظر پیغمبر اسلام دیکھ رہے اور آنکھوں کے آنسو رواں ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے اپنے رحم دل بندوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ جنگ موسیٰ کا منظر پیغمبر اسلام کے سامنے کر دیا گیا، صحابہ لڑ رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا منظر دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ دیکھو عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا، فرمایا اب زید بھی شہید ہو گیا، فرمایا کہ اب جعفر طیار بھی شہید ہو گیا، اور پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ اللہ رب العزت ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے۔ جیسے چند دن پہلے یہاں ایک خطبے کی کیفیت آئی، جماعت ایک عظیم المیہ سے دوچار ہوئی، ایک بحران جو پیدا ہوا اور اب بھی ہے۔ ہمارے مشفق، ہمارے مربی، ہم سب کے روحانی باپ، ہمارے شیخ اور ہمارے استاد ایک طویل رفاقت کے بعد ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ یہ کوئی معمولی صدمہ نہیں، ہم نے ایک شخصیت کو دفن نہیں کیا بلکہ علم کے سمندر کو دفن کیا ہے، عقیدہ اور تقویٰ کے ایک ٹھوس پہاڑ کو دفن کیا ہے۔
جماعت یتیم ہو چکی، جماعت کی قبر ٹوٹ چکی. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. علماء کا یوں اٹھ جانا یہ امت کی ابتلا ہے، امت کی آزمائش ہے. یہ 1 سال کے قلیل عرصے میں پچھلے سال انہی دنوں شیخ محب اللہ کا راشدی فوت ہوئے. چند ماہ قبل پنجاب کے محدث مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ فوت ہوئے. ابھی چند دن قبل لاہور میں عشاء کی نماز میں سجدے کی حالت میں جماعت کے عظیم مؤلف مولانا عبد الرحمان کیلانی فوت ہو گئے. اور چند دن پہلے ہم سب کے استاد اور مربی، ہمارے امیر، ہمارے روحانی باپ شاخہ فوت ہو گئے. یہ علماء کا جانا حقیقت میں علم کا اٹھ جانا ہے. یہ امت کی ایک آزمائش ہے، امت کی ابتلا ہے. یہ قرب قیامت کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل یہ وقت آئے گا یکش الجہل، جہالت پھیل جائے گی، جہالت کا دورہ ہوگا. ویقل العلم ویقبض العلم، علم جو ہے وہ قبض کر لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا. یہ قیامت کی علامت، امت کے لیے ایک فتنہ. علم کا اٹھا لیا جانا یہ امت کے لیے فتنہ ہے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبضه انتزاعا من صدور الرجال. اللہ تبارک و تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو محو کر لے. ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگ علم پڑھیں اور ان کے سینے علم سے منور ہوں اور اللہ اس علم کو محو کر کے بلا دے. یوں نہیں اٹھائے گا. ولکن یقبضہ بقبض العلماء، بلکہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کے. علماء یکے بعد دیگرے ختم ہوتے جائیں گے اور جو علم ان کے پاس ہوگا وہ ان کے ساتھ ہی رخصت ہو جائے گا. اور امت کا فتنہ یوں شروع ہوگا، فرمایا کہ یبقى ناس الجہال، پھر جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے. یفتون بغیر علم، جو بغیر علم کے فتوے دیں گے، اپنی رائے سے فتوے دیں گے. فیضلون، خود بھی گمراہ ہوں گے. فیضلون، اور پوری امت کو گمراہ کر دیں گے. یہ جہنم کے داعی ہوں گے. اس سے بڑا فتنہ امت کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ علماء ختم ہو جائے اور ایسے داعی باقی رہ جائے جن کی دعوت جہنم کی طرف ہو اور گمراہی کی طرف ہو. یہ امت کی ابتلا ہے. آسمان کا علم ختم ہوتا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین والوں کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جن آسمانوں پر جایا کرتے تھے اور آسمان کی خبروں کو اچکنے کی کوشش کرتے تھے. جب فرشتے ایک دوسرے کو اللہ کے کسی فیصلے سے آگاہ کرتے تو وہ آوازیں جنوں کی سماج سے ٹکراتی تو وہ فیصلے لے کر نیچے آ جاتے اور لوگوں کو بتا دیتے، نجومیوں کو بتا دیتے اور زمین کے کاہنوں کو بتا دیتے. وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر اس خبر کو بیان کرتے. پھر ایک وقت آیا، یہ سلسلہ اللہ نے بند کر دیا. جب کوئی جن آسمان کی طرف جاتا تو آسمان سے شہاب ثاقب اس کی طرف لپکتا اور اس کو جلانے کی کوشش کرتا. اب جن آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تبدیلی کیوں آ گئی، یہ انقلاب کیوں آ گیا. وَإِنَّا لَا نَدْرِي شَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. ہم نہیں جانتے. یہ تھوڑی بہت آسمان کی خبریں ہم لاتے تھے، اسے اللہ نے بند کر کے کیا ارادہ کر لیا؟ زمین والوں کو تباہ کرنے کا، ان کو برباد کرنے کا. کیونکہ زمین والوں کی بھلائی، ان کی خیر، ان کا رشد اور ان کی عافیت آسمان کی خبروں کے ساتھ منسلک ہے. زمین والوں کی بقا آسمان کی شریعت پر موقوف ہے. اگر آسمان کی شریعت کو پامال کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین والوں کو برباد کر دیتے. یہ جن آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ خبریں کیوں بند ہو گئی، یہ سلسلہ کیوں رک گیا، یہ شہاب ثاقب کیوں آتا ہے، ہمیں آسمان کی طرف جانے سے کیوں روکتا ہے. لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا فیصلہ کر لیا، ان کو برباد کرنے کا. کیونکہ ان کا تحفظ اور ان کی بقا جو ہے وہ اللہ کی شریعت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احفظ اللہ یحفظک. تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہارا محافظ بن جائے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تم اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ تمہارا محافظ ہوگا.
تمہارے اہل و عیال کا محافظ ہوگا، تمہاری تجارتوں کا محافظ ہوگا، لیکن اگر تم اللہ کی شریعت کو پامال کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے سارے حقوق پامال کر دیں گے۔ یہ ایک اطلاع ہے امت کی کہ وہ علماء حق جو اللہ کے دین کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، جگہ بات دیکھ رہے اللہ ان کو اٹھانے لگے تو امت ایک اطلاع میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ تو یہ ایک بحران ہے جو پیدا ہوتا ہے علماء کی جانب۔ علماء کی بڑی شان ہے، شریعت میں بڑی ان کی قدر و منزلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں کسی عمل کے لیے جو علماء کے طبقے کو پیغمبر اسلام نے انبیاء کا وارث کہا ہے۔ اور وراثت یہ سب سے قریب ہونے کی علامت ہے۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کا قریبی رشتے دار وارث ہوتا ہے، سب سے جو قریبی ہوتا ہے۔ ایک شخص فوت ہو جائے، اس کا باپ بھی ہو اور دادا بھی ہو، ورثہ باپ کو ملتا ہے، دادا کو نہیں ملتا، کیونکہ باپ زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے، جس کا معنی یہ کہ انبیاء سے جو سب سے زیادہ قریب مخلوق ہے اور جو سب سے زیادہ قریب طبقہ ہے وہ علماء کا طبقہ ہے۔ جو علماء کی شان فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی نہیں اس کے علماء بندے ڈرتے ہیں۔ جو علماء کی شان ہے کہ حقیقی خشیت جو ہے وہ علماء کے دل میں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور یہ رضا کا مقام صرف ان بندوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ خشیت پر اللہ کی رضا قائم ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی رضا علماء کے لیے ہے جن کے دل میں پروردگار کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے اور اللہ کا ڈر ہے۔ فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص کسی راستے پر چلے طلب علم کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے اور دین کی بات سننے کے لیے، وہ یہ نہ سمجھے کسی درسگاہ کی طرف جا رہا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ طلب علم کے فوائد ہیں اور یہ علماء کی شان ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ سمندر کی ایک ایک مخلوق علماء کے لیے دعا کرتی، یہ دلوں کی ایک ایک چیوٹی علماء کے لیے استغفار کی دعا کرتی، فرشتے اپنے پروں کے سائے کر دیتے ہیں ان طلباء پر، ان علماء پر۔ یہ علماء کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نصر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها، یا اللہ جب قیامت کا دن ہو تو ان لوگوں کے چہروں کو طرح دانا کر دینا جنہوں نے میری حدیث کے ساتھ 3 طرح کا تعلق پیدا کر دیا۔ جب بھی سنے میری حدیث سنے اسے یاد کر لیں اور اس کو آگے پہنچانا شروع کر دیں۔ یہ ذمہ داری ہے علماء کی۔ وہ پیغمبر اسلام کی حدیثوں کو سنتے ہیں، وہ حدیثوں کے حافظ ہوتے ہیں، پھر پوری عمر تعلیم و تعلم میں، درس و تدریس میں اور وعظ و ارشاد میں گزار دیتے ہیں۔ ایک شخص صبح کو بیٹھے اور سونے کی اشرفیاں تقسیم کرنا شروع کر دیں، رات ہونے تک سونا بانٹتا رہے، اور ایک عالم ایک بار کھڑا ہو کر کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک لفظ پر اس کو وہ اجر دے گا، وہ صلہ دے گا جو سونے کے پہاڑ تقسیم کرنے پر نہیں دے گا۔ ان کی باتیں لوگ سنتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور ہدایت حاصل کر لیں تو پھر اللہ رب العزت اس کے تعلق سے بھی اس کا کھاتا کھول دیتا ہے۔ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا جو ثواب اسے ملے گا وہ ثواب اس کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ اس کی بات سن کر اگر کسی کو ہدایت ہو گئی تو جو ثواب اس تیسرے کو ملے گا وہ اس پہلے کو بھی مل جائے گا۔ یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا کہ صدقہ جاریہ ہے، علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کے چلا جائے جس سے مخلوق مستفید ہو کہ اس کا صدقہ جاریہ بن جائے۔ چھوٹی سی مثال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صحیح بخاری لکھی، ان کی زندگی میں 60,000 محدثین نے ان سے صحیح بخاری سب پڑھی، 60,000 محدثین، پوری صحیح بخاری امام بخاری سے درسن پڑھی، پوری بخاری کا جمع کیا 60,000 محدثین۔ اب ایک ایک محدث نے کتنوں کو پڑھایا ہوگا، اور اب یہ سلسلہ